بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ 2 دنوں کا ایک گیپ تھا، پاکستان کے یہاں گلگت بلتستان کی طرف میرا جانا ہوا، اور دیکھیے بہت خوشی، بہت اچھا لگا۔ ظاہر ہے پاکستان کے یہ علاقے جنت نظیر ہیں، کسی بھی اعتبار سے دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ خوبصورتی میں کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ایک اتنے چھوٹے سے خطے میں دنیا کی اتنی بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے اتنی زیادہ ایک ہی خطے میں موجود ہے، بہترین لوگ، ملنسار لوگ، عاجزی سے بھرپور لوگ، اور گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ اب کراچی اور لاہور سے بھی ڈائریکٹ فلائٹس وہاں پر جا رہی ہیں، تو آئی ایم شیور اس سے ٹورزم کو بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ میں نے صرف سوچا کہ ابتداً ضرور اس کا تذکرہ کروں، وہاں کے لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں محبتوں کا، اور ضرور یہ تذکرہ کروں کہ ایک بہت اچھا ایک ایسے موقع پہ کہ جب لوگ پلان بھی کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ کہ کہاں وقت گزاریں، اور باہر جانے کے راستے بھی کم ہیں، تو یہاں ضرور جو ہے وہ پاکستان کی اس سائڈ کو ایکسپلور ضرور کرنا چاہیے۔ سیاست کی طرف آتے جناب، آج صبح ایک عجیب و غریب کام ہوا، سب نے اس کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ ایک طرف یہ باتیں چل رہی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب ایک بار پھر مفاہمت کے مشن پر ہیں، اب کی دفعہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میاں صاحب مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ سارا معاملہ اپنی طرف چل رہا تھا۔ دوسری طرف جناب یہ معاملہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب تھے جیل میں، آپ جانتے ہیں لندن سے واپس آئے، جیل گئے کچھ عرصے بعد، پھر ان کی ضمانت ہو گئی عدالت سے۔ جیسے ہی ضمانت ہوئی انہوں نے استدعا کی کہ جناب میں باہر جانا چاہتا ہوں اپنے چیک اپ کے لیے، عدالت نے اجازت دے دی، ایئرپورٹ پہنچ گئے، رات ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا، ایف آئی آر والوں نے کہا بھائی ہمیں تو کاپی نہیں ہے، ہمیں تو احکامات نہیں، ہم جانے نہیں دے سکتے، واپس گھر گئے۔ اور پھر کیا ہوا، گورنمنٹ آف پاکستان نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور ان کا نام بلیک لسٹ میں تھا پہلے، وہ نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوا، شہباز شریف صاحب گئے لاہور ہائی کورٹ کہ صاحب دیکھیے آپ نے اجازت دی تھی ہمیں باہر جانے کی، ان لوگوں نے نہیں جانے دیا، توہین عدالت کی، انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ ایک اور درخواست بھی دائر کی کہ مجھے باہر جانے دیا جائے آپ کے فیصلے کے مطابق۔ حکومت نے کیا کیا، حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان چلی گئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس فیصلے کو ریورس کیا جائے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پاکستان کا اعلیٰ ترین فورم ہے ظاہر، وہاں پر سماعت ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہباز شریف صاحب کے وکیل نے یہ یقین دہانی کرا دی کہ توہین عدالت کی درخواست ہم نہیں کریں گے، ہم واپس لے لیتے ہیں وہ درخواست، نہ کریں آپ توہین عدالت کی کارروائی کسی کے بھی خلاف۔ اور حکومت پاکستان کے جو یعنی ریاست پاکستان کے ریپریزنٹیٹو یعنی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے کے خلاف جو استدعا کی تھی سپریم کورٹ میں کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، انہوں نے وہ واپس لے لی۔ یہ کیا ہوا، کچھ لوگوں نے کہا جناب یہ کیا، یہ گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب کو کوئی سیٹنگ ہو گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا مقصد تھا شہباز شریف صاحب کو باہر نہ جانے دینا، اب ان کا نام ای سی ایل میں آ گیا، جب نام ای سی ایل میں آ گیا تو باہر ویسے نہیں جاتے، معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے نے واپس لے لیا۔ کیا یہ معاملہ اتنا ہی سمپل ہے یا یہ معاملہ کچھ اور ہے، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ معیشت کے حوالے سے دعوے دھماکے دار جاری ہیں، چونکہ بجٹ آنے والا ہے نا، تو روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ ہم نے معیشت کتنی اچھی کر دی ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپوزیشن بتا رہی ہے کہ گورنمنٹ نے معیشت کتنی بری کر دی ہے، یہ معیشت بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی ہے، ذرا اس پہ ہی بات کریں گے۔ اور وہ ایک پی ڈی ایم ہوتی تھی، اس نے حکومت گرانی تھی، وہ کیا وہ سارا ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، سارے معاملات میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، بہت بہت شکریہ میڈم۔ جناب ملک احمد خان صاحب تشریف فرمائے، پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے بہت ہی ایکٹیو آف کورس ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں، اور جناب نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ذرا پہلے کوئکلی فردوس صاحبہ یہ تو بتا دیں یہ کیا ہوا، آج حکومت نے استدعا واپس لے لی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہاں شہباز صاحب کے وکیل نے بھی کہہ دیا، اعظم رضی تارڑ صاحب نے، کہ نہیں ہم بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی ہم بھی واپس لے لیں گے، یہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم، سب سے پہلے تو میں آپ کی سیف ٹرپ جو ہے بیک ٹو ہوم اس پہ آپ کو گریٹ کرتی ہوں، شکریہ جی، چونکہ یقیناً آپ نے وہاں جا کے دیکھا ہوگا کہ فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ سکون کے جو چند لمحے ہیں وہ کتنی بڑی بلیسنگ، ٹھیک بات، بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان کسی سے کم نہیں ہے، یہاں صرف وسائل کی کمی ہے اور مواقع اتنے زیادہ ہیں، اور پروردگار نے حسن سے مالا مال یہ جو ملک ہے اس کو اب دنیا کے سامنے جو وزیر اعظم نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں ٹیررزم تھا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں، کیا وہاں ٹورزم جو ہے پروان چڑھ رہا ہے، تو ٹیررزم سے ٹورزم کا جو سفر ہے وہ یقیناً ایک مثبت تبدیلی ہے اور قوم اس کی متلاشی تھی۔ جو آپ نے بات کی اس وقت جو شہباز شریف کی اپلیکیشن کے حوالے سے، تو دیکھیں یہ اس میں صبح سے ایک بہام چلایا جا رہا ہے مختلف
स्क्रीन्स पे भी, और इसमें मैंने भी क्लैरिटी दी, फवाद ने भी बात की। इसमें जब शहबाज शरीफ साहब के वकील ने वो दरखास्त वापस ले ली तौहीन अदालत की, तो हमने उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन वापस ले ली। अब उसके अंदर पैरामीटर्स क्या थे, चैलेंज क्या था कि भाई हम उस एप्लीकेशन को जो तौहीन अदालत की इन्होंने दर्ज की, उन्होंने कहा हम तौहीन अदालत की तरफ नहीं जाएंगे। हमने कहा जी ठीक है, आप जब ECL पे इनका नाम चला गया सही है तो ऑलरेडी वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, तो हम अपनी एप्लीकेशन वापस लेते हैं। दूसरा जो इसमें अहम तरीन पेशरफ्त ये थी कि अदालत ने कहा कि ये जो एक ऐसा गैर फितरी अंदाज से स्पीडी अफरा तफरी में फटाफट हंगामी बुनियादों पे जो दिया गया रिलीफ है, सही है, इसको प्रेसिडेंट ना बनाया जाए किसी और मुकदमे के लिए। सही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको एक्सपीडाइट करे उनके केस को, और उनको जल्द अज जल्द जो है वो अगर गुनाहगार है तो गुनाहगार डिक्लेयर हूँ, और अगर बेगुनाह है तो उनको, और यही हमारा इस हुकूमत का। ये आपका इस पे रिस्पॉन्स आ गया। अदालत ने कुछ और भी रिमार्क्स दिए, उससे बात करूंगा, क्योंकि अदालत ने ये भी कहा है कि भाई नैब क्या, जिसका मफहूम ये है कि नैब क्या करता है, 8-8 महीने जेल में बंद होते हैं लोग, फिर जमानत हो जाती है, फिर सालों मुकदमा चलते रहते हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। लेकिन मलिक अहमद खान साहब ये तो बताइए ना कि फिरदौस साहब तो शी हैज़ अ पॉइंट कि भाई हमारा मफहूम ये था कि शहबाज साहब बाहर ना जाने दिया जाए उनको, ना हम उनका ECL में, ही कैन नॉट गो एनीवेज, तो हमने वापस ले ली। ये आप लोगों ने क्यों पहले इतने धड़ल्ले से कहा कि तौहीन अदालत की है इमरान खान ने के फैसलों पर अमल ना करवा कर? लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था शहबाज शरीफ को जाने दो, इमरान खान के अहकामात पर नहीं जाने दिया गया, तौहीन अदालत की दरखास्त, वो क्यों वापस ले लिया आपने आज? जी वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी मुकदमा ये था कि शहबाज साहब का नाम किसी एक ऐसी लिस्ट पे जिसको ब्लैक लिस्ट कहा जाता है, उसकी वजह से उनको कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो कोर्ट ने उस रिट में ये फैसला दे दिया कि अगर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है भी या नहीं भी, इन दोनों सूरतों में नोटिस करते हुए कहा कि उनको वन टाइम बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, या हुकूमत ये बताए कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में क्यों है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है, ज़रूरी है आपके नोटिस में हो, आपके नाजरीन के नोटिस में हो, कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के साथ DB का फ़ैसला था जिसके तहत शहबाज साहब का नाम ECL से निकाल दिया गया था। जी। तो जब ECL में नाम नहीं था तो ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की जो ये दो लिस्ट थी, ये ज़ेरे बल्कि आई थिंक जब शहबाज साहब का फिर हुकूमत इस फैसले के खिलाफ, लाहौर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन वहाँ हुकूमत की दरखास्त नहीं मानी गई और शहबाज साहब का नाम ECL से बाहर ही रहा। जी आपने दुरुस्त कहा, जो फैसला नैब ने किया, जो अपील नैब ने की थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड किया था। लेकिन सर आपका जो वो मौक़िफ़ था कि अदालत ने कहा है कि जाने दो और हुकूमत के अहकामात में नहीं जाने दिया गया, यूं अदालत की तौहीन हुई, इसलिए तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे, और आपने की, वो क्यों वापस ली? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट ने उनका नाम ECL में डाल दिया तो वो दोनों पिटिशंस इनफ्रक्चुअस हो गई। अच्छा, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट के रिलेटेड थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। जब वो इनफ्रक्चुअस हो गई तो फिर हमारे लिए, क्योंकि उनका नाम ECL में मौजूद भी है और कोर्ट इस चीज़ पे कॉग्निजेंट होती है और नोटिस भी ले लेती है और हुकूमत से ये पूछती है कि आपने इस हुक्म को जो कि ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिका था, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया, तो हमारा पर्पस कि शहबाज साहब अपने इलाज की खातिर बाहर जाएं, जब तक उनका नाम ECL में मौजूद है तब पूरा नहीं होता। तो अब आप अदालत में इस हवाले से भी जाने का इरादा रखते हैं कि शहबाज साहब का नाम ECL से निकाला जाए? जी, जो पहली पिटिशन हमने वापस ली और जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग परसू ना करने की स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर दी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब ECL में नाम होता है तो जब ECL में नाम होता है तो ECL से नाम निकलवाने के लिए एक प्रोसीजर दिया गया है। जी। पहले हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद फिर कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, ओके, उसका तरीकाकार। मैं इसमें ठीक है। नबील गबोल साहब, भाई ये बताएं, ये तो चले कुछ कानूनी और बातें हो गई, कोई सेटिंग वेटिंग हो रही है वाकई, या ये ऐसे ही बस शोर है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से या किसी से भी, मतलब कुछ हो रहा है क्या? फिरदौस साहब मुस्कुरा रहे हैं। हो रहा है क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं सेटिंग हो नहीं रही, सेटिंग हो गई है? हो चुकी है, हाँ, सेटिंग हो चुकी है। बात ये है कि देखो अभी हुकूमत से जो है ना, हुकूमत से PTI की गवर्नमेंट, देखो मैं बड़ा सोच समझ के जवाब देता हूँ भाई। मैं
مجھے شوق نہیں ہے دوسروں کی طرح راتوں رات جو ہے مشہور ہونے کا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ فردوس عاشق عوان کی جو پارٹی ہے PTI, انہوں نے خود ہی جو ہے پہلے نواز شریف کو بھیجا, پھر ٹوپی ڈرامہ کر کے رونے لگے. ابھی بھی شہباز شریف کو یہ بھیجنا چاہتے لیکن اپنے اوپر ملبہ نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کورٹ کے ذریعے. رویل بھائی آپ نے ابھی کہا میں سوچ سمجھ کے بیانات دیتا ہوں, یہ الزام تو بے بنیاد ہے. انہوں نے تو پورا زور لگا لیا کہ میاں صاحب بھی نہ جائیں. کوئی جو سب ڈرامہ ہے, سب ڈرامہ ہے, سب ڈرامہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میچ فکس ہے. کوئی زور نہیں, کیا زور لگا لیا. ECL یار میں آپ کو بتاؤں, میں پیپلز پارٹی کا MNA تھا, میں مسکٹ جا رہا تھا, ایئرپورٹ پہ میرا اتنا بڑا نام لکھ دیا گیا تھا کہ نبیل گبور کا نام بلیک لسٹ پہ جانے نہیں دیا جائے. صرف ایک فون کیا تھا رحمان ملک نے اس کو, ڈائریکٹر FIA کو, اس کو جانے مت دو, اور میرا اتنا بڑا نام لکھا تھا. جو آپ کے اپنے وزیر داخلہ تھے رحمان ملک, جو کہ میرا اپنا وزیر داخلہ تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ زہر بلوچ والا معاملہ چل رہا تھا, ذوالفقار مرزا والا. نہیں عزیر بلوچ میرا پٹا چل رہا تھا نا ان کے ساتھ. اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, کس طرح ایک فون پر جو ہے ڈائریکٹر FIA نے کہا ہے, وہاں میرا اتنا بڑا نام لکھا ہوا ہے, میں سٹنگ MNA پیپلز پارٹی کا. تو یہ یعنی کابینہ کے کسی اجلاس کے نتیجے میں کوئی آپ کا نام نہیں آیا تھا, وزیر داخلہ کی ایک فون کال پہ نام پڑ گیا آپ کا ECL میں, اور آپ نہیں جانے دیا. بالکل ایک فون پہ وزیر داخلہ کرتا ہے فون ڈائریکٹر FIA کو, اور ڈائریکٹر FIA جو ہے وہ AD ایئرپورٹ کو کہہ دیتا ہے کہ اس بندے کو باہر جانے نہیں دو, اس کو کہتے ہیں بلیک لسٹ, اور وہ FIA والے جانے نہیں دیتے ہیں. تو بھائی جان ابھی بھی حکومت کے کسی نے کال کی ہوگی تبھی نہیں جانے دیا ہوگا نا, اور آپ کہہ رہے حکومت نے جانے دیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے جانا حکومت چاہتی ہے چلے جائیں شہباز شریف. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر جانے نہیں دیا ابھی یہ کیوں کر رہے ہیں ڈرامہ, کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف کا جو ہے نا ان کے اوپر ملبہ آ گیا کہ نواز شریف کیسے, یار ایک بندے کے اوپر کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو سزا ملا ہو اور اس کو باہر جانے دیں؟ یعنی کیسے ہوا ہے یہ سب چیزیں جنہوں نے جو ہے سب ملبہ ڈال دیا ہے کورٹ کے اوپر. اور ابھی بھی شہباز شریف جائے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جائے گا, پھر یہ روئیں گے بیٹھ کے, جائے گا, اور پھر آئے گا, جائے گا, آپ لکھ کے لے لیں, اور پھر آئے گا, آئے گا ضرور آئے گا. شہباز تو پھر جائیں گے ایک مشن پہ, وہ کون سا شہباز شریف ایک مشن, نہیں میری بات, اس کا نام کیا ہے, مفاہمت مشن. نواز شریف کو سمجھانے کے لیے, اس سے کوئی بات کرنے کے لیے, کچھ ضروری امپورٹنٹ ان کو سمجھانے کے لیے. نبیل بھائی بقول ہمارے چودھری غلام حسین صاحب جو دی رپورٹرز کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نواز شریف کے پیر بھی پڑھنے پڑے تو پڑھ جاؤں گا, تو چودھری غلام صاحب فرماتے ہیں کہ کیا ویڈیو کال پہ پیر نہیں پڑھے جا سکتے؟ تو جو بات کرنی ہے وہ تو زوم پہ بھی ہو سکتی ہے یار. بات سنو, ویڈیو کال پہ آپ ایک دوسرے کے کو جب تک آپ ٹچ نہیں کرتے ہیں نا, وہ حرارت نہیں آتا ہے, مطلب وہ ایک سکون ان کو نہیں ملے گا نواز شریف کو جب تک اس کے پیر کو شہباز شریف ہاتھ نہیں لگائے گا. ٹچنگ ایک چیز ہوتی ہے, اور ویڈیو دیکھیں, ویڈیو پہ نکاح ہو جاتا ہے, ویڈیو کال پر نکاح ہو جاتا ہے, لیکن آمنے سامنے سنو نا, برداشت بھی کرو نا, وہ سنو, لیکن آمنے سامنے کی نکاح کا فردوس عاشق عوان صاحبہ رہی انفارمیشن منسٹر ہماری, ان کو بخوبی آ گیا کہ آمنے سامنے بیٹھنے کا اور بات کرنے کا کوئی اور فائدہ ہوگا بنسبت ویڈیو کال. چلو یہ سیاسی جائیں گے, نواز شریف کے پاس جانا ہے ان کو ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھانے کے لیے, اور وہ امپورٹنٹ بات ان کو بھی پتہ ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ کو, اور وہ میرے خیال میں سمجھانے میں وہ ناکام رہیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو ہے اپنی کشتی جلا دی ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ شین اور میم جو نون ہے جو ہے نا, وہ شکر جو میرا استاد ہے نا رشید کیا نام ہے, شیخ رشید, اس نے صحیح کہا تھا, نون میرا استاد ہے, نون اور شین جو ہے وہ دو الگ الگ ہو جائیں گے اگر نواز شریف نے شہباز شریف کی بات نہیں مانی. میں اس سے پہلے کہ فردوس صاحبہ سے رسپانس لوں, ملک صاحب اس پہ آپ کامنٹ کر دیں کہ یہ بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب ایک گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے کہ بھائی ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے, اب آگے اگلا الیکشن لگا ہوا ہے, اگر اب بھی پھڈا پالیسی جاری رہی تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, مہربانی کریں اپنی ٹون چینج کریں, اور اگر اب بھی وہ میاں صاحب کو نہیں منا پاتے تو وہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو جائیں گے, لیکن خود کنارہ کش ضرور ہو جائیں گے. ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے ملک صاحب؟ پھر میں فردوس صاحب کی طرف. نہیں دیکھیں وسیم, یہ باتیں کوئی آج پہلی بار نہیں ہو رہی, یہ پچھلے 35 سال سے ایسی ہو رہی ہیں. اور جیسے یہ ایک بات ایک محاورہ ہے کہ مجھے کسی کو کنونس کرنے پہ آخری حد تک جانا پڑے, تو اس میں ہم عام اپنی زبان میں اس طرح کرتے ہیں کہ چاہے مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں انہیں کنونس کروں گا. تو کسی اور کے کہنے کی بات نہیں, میں تو صرف شہباز صاحب کی اس میڈیا انٹریکشن میں جو کلیئرلی انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ میں ایک آج معاملہ میرے حکومت میں آنے کا یا PTI کے
حکومت میں جانے سے زیادہ اسے بیونڈ ہے, ایک لارجر کینوس پہ ہے, اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رول ہے, وہ شہباز صاحب تو اس کو ادا کرنے کی. ملک صاحب آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا آپ کی بھی رائے یہ نہیں ہے کہ بہت لڑائی ہو گئی, اب ٹیمپریچرز کو کم کرنا چاہیے, آگے اگلا الیکشن لگا ہوا ہے, جو ہو گیا ورنہ اگلا الیکشن میں بھی مسائل ہو جائیں گے, کچھ نہ ملے اگلا الیکشن ہی فری اینڈ فیئر لے لیں تاکہ کوئی معاملہ آسان ہو جائے. اچھا نبیل بھائی کہہ رہے ہیں میں نے بھی سمجھا, میں نے کل سمجھا, پوچھو ملک احمد خان کو کیا بولا تھا. ملک صاحب بھی سمجھا رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں رہے. دیکھیں بڑی مختصر, ہاں نہیں دیکھیں بڑی مختصر بات ہے, ہم لیول پلینگ فیلڈ تو رائٹ ہے, ہر کسی کا رائٹ ہے, ہونا چاہیے. اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو کیا الیکشنز ہیں؟ ہم تو کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, ہم تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں سینکٹیٹی آف ووٹ, اس کے علاوہ ہماری بات ہی کوئی نہیں. لیکن آپ کے خیال میں اس کے لیے وہ ٹون صحیح ہے جو نواز شریف صاحب نے اپنائی ہوئی ہے, مریم بی بی نے اپنائی ہوئی ہے, یا وہ ٹون صحیح ہے جو شہباز صاحب نے اپنائی ہوئی ہے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے؟ کون سی ٹون صحیح ہے؟ دیکھیں وسیم, بنیادی سوال یہ فیصلہ تو میاں صاحب کریں گے نا, اب ان کے سامنے سارے نقطۂ نظر ہیں. بس تو پھر مجھے لگتا ہے نبیل بھائی والی بات ہوگی, پھر ہم نہ ہی سمجھیں, کیونکہ نواز شریف صاحب ایک خودکش مشن پہ ہیں. پرنسپلی باتیں بہت ساری ٹھیک بھی ہیں ان کی, لیکن کچھ ریئلسٹک پالیٹکس بھی تو ہوتی ہے نا. لیکن دیکھیں اصولی طور پہ اگر یہ اس کو خودکش مشن سمجھا جاتا ہے کہ جس میں وہ یہ تقاضا کریں کہ یہ بات ہے کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, کسی کی میڈلنگ نہ ہو, جن کا جو کردار ہے وہ ادا کریں, تو یہ اگر خودکش مشن ہے تو یار پھر اس کے لیے ایک اور اپروپریٹ ورڈ ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں, میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات میں یہ ٹون اور یہ لہجہ شاید مطلب بڑا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, دیکھیے فردوس صاحب, یہ نبیل بھائی کیا دور کی کوڑی لائے ہیں اس پہ کب سے کہ یہ تو ساری سیٹنگ ہے, میچ فکس ہے, گورنمنٹ خود جانے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبیل بھائی کو اصل میں جو ہے وہ ایک ایسا ہیلوسینیشن کے ساتھ جڑا, ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہوتا ہے کہ ہیلوسینیشن ہوتی ہے کہ ہمیشہ بندہ جو ہے وہ ایسے اپنے ارد گرد ایک حصار کے اندر وہ ایک ایسی سوچ کو ترتیب دے دیتا ہے, اور جس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ ماحول, ایک ڈیفرنٹ انداز, ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری اور ایک ڈیفرنٹ پوزیشن پہ ایویلویٹ کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر گھومتا رہتا ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ کیونکہ آپ نے صحافیوں کو بھی ٹیکے شیکے لگائے ہیں آج کل, آپ ڈاکٹر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا علاج کر دیں, ان کا اس وقت میرا علاج کر دیں, ہیلوسینیشن کے ساتھ پلیز میرا علاج کر دیں. ہیلوسینیشن کا علاج ڈاکٹر صاحب جو علاج کرے وہ پرسکرپشن ہمیں بھی شیئر کریں. حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اچھا یہ وہ والا مسئلہ ہے جو میرا علاج ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. حکیم لقمان کے پاس نہیں تو فردوس امان کے پاس کہاں سے ہوا, یہ کہہ رہی ہے؟ نہیں میرا علاج ان کے پاس ہے, میرے کو پرانا جانتے وسیم بھائی یہ بات کر چکے ہیں. میں چاہوں گی کہ یہ ایک مطلب مہذب انداز میں اس پروگرام کو, نہیں وہ تو آپ سے استدعا کر رہے ہیں کہ آپ جو میرے پاس علاج ہے, ہاں علاج بتائیں, وہ بڑا ایفیکٹیو علاج ہے, لیکن میری چونکہ ان کی فیملی کے ساتھ بڑے اچھے بانڈز ہیں تو وہ میرے بچے ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے کہ وہ اپنے والد کو کسی فاؤنٹین ہاؤس میں آ کے ملا کریں, تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ گھر میں رہ کے گھر میں فیملی علاج کرتی رہے ان کا. اچھا دوسری بات جو انہوں نے بات کہی ہے کہ دیکھیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, اور جو انریسٹ ہے, جو یہاں پہ آئے دن افواہ ساز فیکٹریاں جو ہیں وہ روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چورن بیچنے کے لیے ایک ایسا ماحول بناتی ہیں جس کے اندر پاکستان کے اندر جو آنے والی انویسٹمنٹ ہے, جو الحمدللہ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کا پہیہ چل رہا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں, اور یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرنے جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ روز جو ہے وہ ڈیل اور ڈیل کی باتیں جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ سیاست کے اندر اس درجہ حرارت کو بڑھانے کی باتیں ہیں. حکومت یہ سمجھتی ہے حکومت کا پیغام واضح ہے کہ آپ ہر ممکن کوشش کریں گے شہباز شریف صاحب کو نہ جانے دے باہر, کوئی بھی ہو, ہر کسی کو no one is above the law, صحیح ہے, اور سوئی کے نکے سے گزرنا ہوگا. سوئی کا نکا آپ سمجھتے ہیں کہ سوئی کا نکا جو ہے وہ اس کے اندر گزرے بغیر شہباز شریف صاحب کو ریلیف نہیں مل سکتا. یعنی آپ یہ مانتی ہیں کہ نواز صاحب کو آپ لوگوں نے جانے دیا وہ غلطی ہو گئی, اب دوبارہ نہیں غلطی دہرائیں گے. وہ آپ کے عدالتی اور قانونی حصار ہے
جو شہباز شریف صاحب کے گرد ہے. باقی جو ان کا انٹرنل میچ ہے نون ورسز شین جو ہے حکومت کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ مرحلے میں یہ میچ داخل ہوا ہے. چچا اور بھتیجی کا جو میچ ہے اس وقت بڑے چچا پریشان بھی ہیں. آپ کو فیورٹ کون لگ رہا ہے اس میچ میں؟ بھتیجی کا جو اس میں یہ میچ جو ہے الٹیمیٹلی ڈرا ہونا ہے. یہ بھی اور اس میچ نے ڈرا اس طرح سے ہونا ہے کہ اس میچ کی الٹیمیٹلی جو ہے وہ میچ فکس کر کے جیتنے کی جو اسٹریٹجی تھی وہ اس وقت کاریگر نہیں ہوگی اور میچ فکس نہیں ہوگا اور جیتا نہیں جائے گا تو اس لیے یہ ڈرا ہوگا اور اسی تنخواہ پہ ان کو کام کرنا پڑے گا. یعنی شہباز شریف صاحب کی سیٹنگ نہیں ہوگی, مفاہمانہ پالیسی نہیں چلے گی. مفاہمانہ پالیسی اس حد تک چلے گی کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے ہیں اور کسی قسم کا سیاسی ایڈوینچر جو ہے وہ پاکستان اس وقت اس کا مکمل نہیں ہو پوائنٹ اگین. چلے میں ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد ایک تو نظر یہ بھی پوچھنا ہے کہ بھائی کیا نون لیگ کی ابھی آج ایک پالیسی ہے یا نہیں؟ ملک احمد خان صاحب بتائیں گے کہ نون لیگ تحریک عدم اعتماد یا کسی بھی ذریعے پنجاب حکومت گرانے کے حوالے سے اب ارادہ, چونکہ پچھلے کچھ دنوں پہلے خبریں آئیں کہ ہاں نون لیگ ارادہ رکھتی ہے. اس سے پہلے نون لیگ واضح طور پہ کہہ چکی تھی کہ ہمیں ان ریزنز کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. یہی تو وجہ تھی پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم یہ, بلکہ بلاول صاحب نے کل پرسوں بھی کہا کہ بھائی پنجاب آپ نے گرانا نہیں ہے, وفاق آپ نے گرانا نہیں ہے, بنا لیا آپ نے پی ڈی ایم میں, تو کیا گپ شپ کرنی ہے؟ تو نون لیگ ارادہ رکھتی نہیں رکھتی. اور دوسرا یہ بھی کہ عدالت نے یہ کہا ہے, یہ لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا تھا, یہ سپریم کورٹ کا آج کا یہ آرڈر میرے ہاتھ میں, اس میں لکھا ہے کہ اس کو ایز اے پریسیڈنٹ نہیں اس کو طے کیا جائے گا. یعنی تو کیا یہ کوئی بڑی شرمساری ذرا سخت لفظ ہو جائے گا, لیکن ذرا یہ اس طرح کی بات نہیں اپسیٹ کرے نون لیگ کو کہ اگر ان کے لیڈر کو جانے کا موقع دیا بھی تو سپریم کورٹ پاکستان نے اس بارے میں کہہ دیا کہ اس کو بطور مثال نہیں کوٹ کیا جا سکتا. ذرا اور موضوعاتی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب, سر پہلے بس یہ بتا دیں نون لیگ کی آج بھی وہی پالیسی ہے کیونکہ پچھلے دنوں ذرائع کے حوالے سے خبریں چلیں کہ جناب نون لیگ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لا کے بزدار حکومت گرانے پر فائنلی مان گئی ہے, اور ایسا کچھ ایسا یا نہیں؟ وہی آپ کی پالیسی ہے کہ نہیں ہم نے تو نظام گرانا ہے, اس حکومت کو تھوڑی گرانا ہے؟ جی وسیم, دیکھیں میری تو مطلب آنیسٹلی اس پہ میرے پاس تو کوئی ایسی اطلاع یا خبر نہیں ہے. اچھا, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے. اور ہاں نہیں, وہی ناٹ ٹو مائی نالج کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی خبریں چلی ہیں. اچھا, اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی پالیسی ہے بھی نہیں. تو سر پھر بلاول کی اس بات کا جواب دیتے ہیں بلاول صاحب کی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب آپ نے نہیں گرانا, وفاق آپ نے نہیں گرانا, تو کیا گپ شپ کے لیے بنائی تھی پی ڈی ایم؟ نہیں دیکھیں, پی ڈی ایم کا مقصد جو تھا نا, مجھے صرف آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ مجھے ایک کلیئر منٹ دے دیں. جی سر. اور میں یہ بات بارہا کہہ رہا ہوں, کل بھی میں نے 1-2 میڈیا انٹریکشنز میں کہی کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے پی ڈی ایم میرے نزدیک اگر اس کا مقصد عمران خان کی حکومت گرانا تھا تو بڑا ٹریویل پرپس تھا, اس کے لیے پھر پی ڈی ایم کی اتنی بڑی فارمیشن کی ضرورت نہیں تھی. اچھا, پھر ان 22 نکات کی ضرورت نہیں تھی. میں تو پی ڈی ایم کو دیکھتا تھا کہ پی ڈی ایم ایک ایسی موومنٹ ہے جو 1960s کی ڈیموکریٹک پروگریسو موومنٹ کو میچ کرے گی. اچھا, میں دیکھتا تھا کہ یہ موومنٹ ایم آر ڈی کو میچ کرے گی, یہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے اپنا رول پلے کرے گی, یہ ایک پروگریسو موومنٹ کے طور پہ چلے گی. اس میں وہ سارے جو ہمارے کنسرنز ہیں, چاہے وہ آزادی اظہار کے ہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹک رائٹس کے ہیں, چاہے وہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے ہیں, جن پر ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی ریفارم کی ضرورت ہے, ان کے متعلق بات کرے گی. پولیٹیکل پاتھ کو رائٹ فلی اچیو کرنے کی بات کرے گی, فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرے گی. اس سب کو اچیو کرنے کے لیے بھی کیا حکومت گرانا ضروری نہیں تھا؟ مطلب کیا یہ ممکن تھا کہ خان صاحب کی حکومت رہتی اور یہ سب ہو جاتا جو آپ کہہ رہے تھے؟ یہ ممکن تھا کیا عملاً؟ اچھا, یہ غالباً ایک بڑی طویل جدوجہد کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس میں حکومتوں کا رہنا یا حکومتوں کا گرنا, اس میں اگر میں ایز پی ڈی ایم, یہ ایک پوائنٹ ہے اس کا کہ اگر میں رائٹ فلی اپنے اس پاتھ پہ چلتا ہوں تو حکومت کتنی دیر میری اس رائٹ پاتھ کے سامنے سسٹین کرتی ہے. اس مینر میں ایک عوامی دباؤ کے نتیجے میں, ایک بڑی موبلائزیشن کے نتیجے میں, جس طرح کا ایک میرا بڑا ایگریسو موڈ تھا, میں باہر نکل کے اپنی کیمپین کر رہا تھا, میں سسٹم میں سے نکلنے کی بات کر رہا تھا, تو یس اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ یہ حکومت گرے
اور اس کے نتیجے میں تو جو سر نبیل صاحب نے ہماری پریئر میں کہا کہ election اس ہو۔ حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے آپ سے کہا کہ چلو یار پنجاب سے شروع کرتے ہیں، پنجاب گرے گا تو مرکز خود بخود گرے گا، اور پنجاب میں آپ کے پاس نمبر بھی اچھے ہیں، پاپولیرٹی بھی اچھی ہے، پی ٹی آئی کا آپس میں ہی پھڈا ہے، ترین گروپ بھی سامنے آ گیا، آپ کہتے ہیں پنجاب نہیں گرانا، تو آپ نے حکومت بھی گرانی ہے اور اپنے طریقے سے گرانی ہے، مطلب تو نہیں دیکھیں وسیم، میں بلاول صاحب کی اس اپروچ پہ معترض نہیں ہوں، وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے اور وہ حق رکھتے ہیں، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ چیئرمین ہیں، ان کی ایک بڑی لارج فالوئنگ ہے، ان کی ایک اپنی پولیٹیکل فلسفی ہے، میں اس پہ معترض نہیں ہوں، مجھے اس پہ اعتراض اس طرح سے نہیں ہے، وہ اپنا حق رکھتے ہیں یہ بات کہنے کا، لیکن جہاں پر ایک کنسنسس ڈیسیژن ہونا چاہیے تھا تو اس پر ایک لارجر اسپیکٹرم پہ، ایک براڈر پرسپیکٹو پہ بات تھی۔ پی ڈی ایم کا مقاصد جو تھے وہ بیونڈ عمران خان's government being there or not being there اس سے بہت بالا تر تھی۔ اچھا بھائی، تو یہ تو نبیل بھائی بتائیں گے، کہاں ٹھیک پہ ہے۔ آ کے رک گئی۔ نبیل صاحب وہ کہتے ہیں بھائی بڑا مقصد تھا، آپ کدھر چھوٹے چکروں میں پھنس گئے کہ حکومت گرانا، وہ تو نظام بدلنا تھا، آپ نے اس چکر میں اپنی سیٹنگ، اپنے سارے معاملات درست کر لیے اور اوکے ہو گئے، بالکل یس کام ہو گیا آپ لوگوں کا۔ دیکھو وسیم، جب ہمارے اختلافات کس بات پہ شروع ہوئے، میں نے آپ کے شو میں کہا، ابھی جی آپ نے کہا تھا، ہم نے کہا بھائی پنجاب گرا، انہوں نے معذرت کر لی، ویسے کیوں نہیں مانے آپ کے خیال میں نون لیگ کو، کیوں کیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو تحریک تھا نا پی ڈی ایم میں بہت زبردست قسم سے چل رہا تھا، اور آپ نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے پرائم منسٹر، اور جس طرح سینٹ کے الیکشن جیتے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے اپنا ہوم ورک کر کے تیار کر کے گئے، اور ہم ود ان 48 آورز ان کو ہم نے کہا کہ ہم پنجاب کی حکومت گرا سکتے ہیں، اور یہ ہمارا پلان ہے، اور اس طریقے سے گرائیں گے۔ جس پر انہوں نے فوری طور پر ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمارا مشن نہیں ہے، تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم مطلب ہماری پارٹی کی لیڈرشپ، تو انہوں نے بات صحیح کی ہے۔ ابھی چیئرمین بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ لوگ ڈنر اور لنچ ہمیں کھلا رہے ہو، 8 گھنٹے ہمارا ضائع کرو، اس سے اچھا تو پھر ہم پبلک میں جائیں، ریلیز کریں، اپنا الیکشن کی تیاری کریں۔ آپ لوگوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، نون لیگ نے کیوں منع کیا اس پہ؟ نون لیگ کیوں نہیں چاہتی تھی پنجاب کو گرانا؟ نون لیگ ان کا دیکھیں، نون لیگ کی میں بات نہیں کر رہا، نون لیگ کی جو مین جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا یہ بات کہ ہم چاہتے ہیں یہ اور ان پاپولر ہو، تاکہ 2023 میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سویپ کرے گی پنجاب سے، کیونکہ بوزدار کی حکومت بہت زیادہ ان پاپولر ہے، اور مزید 2 سال ان کو رہنے دے گی، یہ اور ان پاپولر ہو جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کے ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ ان پاپولر تو 2 سال میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ان پاپولرٹی کو جو ہے چینج کر کے ان کو اور پاپولر کر دیں، اور آپ کو پھر سے دوبارہ 2018 والے الیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح 2018 کا آر ٹی ایس کا الیکشن ہوا۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں ہے، اور یہ بات آج بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے بغیر جو انہوں نے پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا، اس میں کیا انہوں نے فیصلہ کیا؟ صرف 2 جلسے کا۔ اس 2 جلسے سے آپ سمجھتے ہیں عمران خان کی حکومت جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی۔ ہم نے آپ کو یہ بھی پلان دیا تھا کہ آئیں مل کے ہم بجٹ پاس ہونے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی جو بڑا مسئلہ ہے عوام کا وہ مہنگائی ہے، یہ بجٹ ہے کہ بجٹ میں اور مہنگائی لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، ہمارا ساتھ آپ دیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی سے، کیونکہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور یہاں بھی 2 گروپ بن چکے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں، ایک گروپ چاہتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم میں آئے، اور ایک گروپ چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں آئے۔ تو یہ پتہ نہیں ان کی کیا سوچ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ پھر تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے نون لیگ کا کہ دیکھیں نبیل بھائی کہہ رہے ہیں ہم نے سارا پلان دیا کہ 48 گھنٹوں میں ایسے گرے گی حکومت، لیکن وہ مانے نہیں۔ اور آپ یہ بتا دیں کہ بزدار صاحب دن میں 28 مرتبہ بات ہوتی ہے، آپ ان کی معاون خصوصی و اطلاعات ہیں، بزدار صاحب 2023 تک بیٹھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا، جب تک خان صاحب ہیں تب تک بزدار صاحب ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیم، جس پی ڈی ایم کی داستان بیان ہو رہی ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور اس کا جو نظریہ ہے ویسے ہی ریزہ ریزہ اور پارا پارا ہو کے زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس پہ بات کرنی وقت کا ضیاع ہے۔ ابھی اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو مل کے 11 جماعتیں اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنے میں ناکام رہی ہیں، یہ کیسے عوام کو یہ باور کروائیں گی کہ یہ 11 مل کے کسی حکومتی اتحاد کا حصہ ہو سکتی ہیں، یا حکومت کو ٹف ٹائم دے کے گھر بھیجنے کی پوزیشن میں ہیں؟ تو یہ سارے صرف بے وقت کی راگنی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب آیا بزدار صاحب کی طرف۔
مجھے یہ بتائیں کہ بزدار صاحب اپنی کریز پہ ڈٹ کے جم کے کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ 2023 تک وہ عمران خان کی قیادت میں اسی طرح عوامی ریلیف کے وہ تمام پروگرام اور پروجیکٹس اور عوامی جو ویلفیئر پروگرامز ہیں ان کے انیشیٹو لگا لیکن آپ تو کہہ رہی ہوں ڈٹ کے کھیل رہے ہیں، چوکے چھکے لگاتے پیپلز رہیں پارٹی گے. اور نون لیگ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کھڑے رہنے دو، وہ اپنے ہی گول کیے جا رہے ہیں کیونکہ جتنا بزدار صاحب رہیں گے اتنی پی ٹی آئی انپاپولر ہوگی، اتنا اپوزیشن کو فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ ان کی سوچ ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ کہیں ان کے لیے پولیٹیکلی اسپیس کریٹ کر رہے ہیں. تو عثمان بزدار جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج دے کے ہر جگہ پہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کا صفایا کر رہے ہیں. اچھا یہاں چونکہ حیران کن بات یہ ہے لیکن ضمنی تو نون لیگ جیت رہی ہے پنجاب میں. مزاج کی نون لیگ کا دیکھیں ووٹ بینک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بڑھ رہا ہے اور سیٹیں چونکہ نون لیگ کے پاس تھیں تو اکثریت الیکشن جو ہے یا کسی کی مرگ پہ ہوئے ہیں یا تو وہ ایک ہمدردی کا ووٹ بینک بھی رہا ہے. لیکن اگر 2018 کے ووٹ بینک کو دیکھیں اور موجودہ الیکشن میں جو کراچی میں فیصل اوڑا صاحب والا الیکشن ہوا وہ کسی کی مرگ پہ تھوڑی ہوا تھا، ووٹ بینک کم ہوا ہے. چھٹے نمبر پہ آ گئی پی ٹی آئی کراچی میں ہمارے 249 چھٹے نمبر پہ. اہم بات وسیم جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا اس وقت نیوٹرل امپائر کا رویہ ہے وہ نون لیگ کو ایک آنکھ نہیں بار رہا. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو میچ فکس کر کے یہ سیاسی کھیل کھیلتے رہے ہیں اور جس کا ذکر آپ نے آئی جی آئی کی شکل میں دیکھا، جس کا ذکر آپ نے اصغر خان کیس میں دیکھا اور کس طرح سے انہوں نے ہمیشہ الیکشن چوری کیے. امپائر نیوٹرل ہے، صحیح ہے، یہ چاہتے ہیں نیوٹرل. اس وقت امپائر نیوٹرل ہے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ امپائر جو ہے جو میچ ہمیں فکس کر کے کھلایا کرتا تھا اس وقت یہ امپائر نیوٹرل کیسے ہو گیا. اور نیوٹرل امپائر میں کھیلنا نون لیگ کا نامزاج ہے اور نان نون لیگ کی کیپیسٹی ہے اور یہ ہمیشہ حکومت میں رہنے والی جماعت ہے. اپوزیشن کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے 11 جماعتیں اکٹھی کی اور ان کی ساری سیاست کا جو نچوڑ تھا وہ پیپلز پارٹی کی اوورال جو آئیڈیالوجی تھی کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط رہنے دینا ہے، جمہوریت کا گلا نہیں کاٹنا اور ہم نے حکومت کے خلاف کھڑا ہونا ہے. حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور جمہوریت کا پودا اکھاڑنے کے لیے شاہی خاندان کے تمام درباری اور ہواری ضلع سبحانی کی قیادت میں پرعزم ہے اور وہ سیدھے رستے سے ایک جمہوری انداز سے حکومت کے خلاف ایک کچی ملک صاحب یقین کریں میں نے اگر ابھی ڈاکٹر صاحب کو نہیں روکنا نا تو اگلا جملہ ان کا راج کماری اور اس کا اگلا جملہ کنیزیں آ جانا، یہ مجھے یاد سار پتہ ہے. مجھے یہ بتا دیں آپ کی مرضی ہے، میں نے تو نہیں روکنا. میں نے نہیں یہ میں نے کیا اس میں ایگری کریں گے میرے ساتھ ملک صاحب کہ اس وقت جو ہے وہ ایک اچھی اپوزیشن جو حکومت کو کسی جگہ پریشان کر سکتی ہے یا گھر بھیجنے کے لیے کوئی لایا عمل دے سکتی ہے وہ نون لیگ اس وقت نہیں ہے. اپوزیشن کی آپس میں پھٹے پڑے میں لیکن ملک صاحب یہ بتایا نا دیکھیں ٹوٹ جیٹ یہ تو آپ پر الزام لگا رہی ہے نا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ امپائر آپ کی طرف ہو جائے. اب اس کو چھوڑ دیں، آپ ظاہر آپ کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں چاہتے تو صحیح. لیکن مجھے ایک بات کا مطلب سمجھا دیں. نواز شریف صاحب کی اور مریم بی بی کی ایک ٹون ہے وہ مزاحمت والی ہے، ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی مفاہمت والی ہے. جب مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ مزاحمت بھی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی تو اس کا مطلب سر یہی ہوا نا کہ اتنے تند و تیز بیانات بھی اس لیے ہیں کہ سامنے والی پارٹی آئے آپ کے ساتھ اور بولے اچھا بتاؤ یار کیا کرنا ہے. تو سر پھر تو مکمکا کا الزام لگے گا نا کہ اتنی فائرنگ اس لیے ہے کہ بعد میں سیٹنگ اچھی ہو جائے. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اس کا مجھے مطلب وہ اردو میں کہتے ہیں نا غالب کا یہ شعر ہے اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں. تو مریم بی بی کا یہ قول ہے اس کو سمجھائیں مجھے ملک صاحب. ایڈ کر لو، ایڈ بھی کرنا ہے چلو کہ یہ مزاحمت تھی یا مفاہمت تھی کہ جس میں ایکسٹینشن میں ووٹ دیا گیا وہ مزاحمت تھی یا مفاہمت تھی، اس کو بھی ایکسپلین کر. اس پہ شاید تھا نا باجی صاحب نے آج کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. ابھی 8 بجے گئے کاشف بھائی کے بارے میں غلطی ہو گئی ہم سے. جی 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 ملک صاحب
اچھا وسیم دیکھیں ایسے ہے, بڑی بنیادی بات ہے کہ اب ابھی جو آپ جس ریفرنس میں آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ اف وی کنٹینیو اسی ایک پیرائے میں بات کو رکھتے ہوئے ہم بات کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی میں تو اس پوری بحث سے تھوڑا سا اپنے آپ کو میں اس لیے اسے بیونڈ جا کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے نزدیک معاملات ڈیفرنٹ ہیں. میرے نزدیک بات کیا ہے, پہلی کہ پولیٹیکل پارٹیز کا وہ رول جو کہ صرف ایک پاور سٹرگل کا رول رہ گیا, میں اس کو ایگری نہیں کرتا. پولیٹیکل پارٹیز کا رول ان بیسک چیزوں پر ہے جس کا تصور میں آپ کو پی ڈی ایم کے قیام کے ساتھ دے رہا تھا. اور میری آج بھی یہ خواہش ہوگی کہ اگر پی ڈی ایم کی جو رہی صحیح شکل بچی ہے وہ ایک لارجر ایجنڈے پہ ایک لانگ ڈرون بے شک لمبی چلی جائے, تو پھر ہمیں اپنے اصولوں پر اس طرح سے چلتے رہنا چاہیے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا ٹول ہم پے کریں گے. میں نہیں کروں گا, میری فیوچر جنریشنز پے کریں گے. اگر یہ ساری میڈلنگ ایسے جاری رہے گی اور ان کو ہم کبھی معروضی حالات کا نام دیتے رہیں گے, کبھی کہیں گے جی گراؤنڈ ریئلٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے چلیں, یہ ایک آلویز ایک انٹریگ فار پاور اور پاور سٹرگل اور پولیٹیکل پارٹیز ارجنگ کہ ایک نئی گورنمنٹ اپنی بنا لیں, اسی کے اندر اپنے آپ کو کنزیوم کرتی رہیں گی. آپ کے اور میرے میڈیا انٹریکشنز بھی اسی کے ریلیٹڈ رہیں گے, تو ٹھیک ہے, دین اٹ از ویل سیٹلڈ. میں بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں. تو پھر جو مریم بی بی کہہ رہی ہیں اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے, پھر جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے, پھر جو عمران خان کر چکے ہیں اس کی بھی سمجھ آتی ہے, اور جو عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی پرسیو کیا جا سکتا ہے. پھر بلاول صاحب کی پولیٹکس بھی ایزیلی پریڈکٹیبل ہے. پھر دیر از نو ڈاؤٹ, دین دیر از نو نیڈ فار دس ڈائلاگ. یہ جو میں اور آپ مذاکرہ کر رہے ہیں اس کی بھی ضرورت کیا ہے. پھر ہم نے انفارم کیوں کرنا ہے کسی کو, پھر ایک ویل انفارمڈ میڈیا جو لوگوں کو ایک خبر تک دیتا ہے اس کی بھی کیوں ضرورت. لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ ان سارے مقاصد کے حصول کے لیے یہ بلیک اور وائٹ نہیں, یہ گرے ہے, تو اس میں آپ کو کبھی ٹیکٹیکل ریڈ بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی آپ چھکا بھی مار دیتے ہیں, کبھی کریز سے آگے. دیکھیں نا کراچی میں کیپٹن صفدر صاحب کا معاملہ ہوا, بلاول صاحب نے کریز سے آگے نکل کے چھکا بھی مار دیا, پھر ذرا کہیں 2 قدم پیچھے بیٹھ گئے. یہ اس طرح چلتا ہے معاملہ, آپ لوگ پڑ ہی گئے ہیں بس, اور اس کا نقصان اٹھائے جا رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں وسیم, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا واقعات ہوتے ہیں, کسی کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے, میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے کانسیکوینس میں کیا ہوتا ہے وہ دیٹ از ہسٹری, چھوڑ دیں اس کو. اچھا معاملہ یہ ہے کہ کیا آپ کے اس ریاست میں میری سینکٹیٹی آف ہوم قائم ہے. اگر نہیں قائم تو سوال یہ ہے اس کو کیسے ایڈریس نہیں ہے, which is sad, چاہے وہ مریم نواز شریف صاحب ہوں یا حالیہ واقعہ ہو صحافی کا, اور وہ کسی نے بھی کیا ہو, ہمیں نہیں پتا بھائی, لیکن پتہ چلنا چاہیے میری سن لینا. دیکھیں صحیح, یہ سکسیسو گورنمنٹس آ رہی ہیں اور یہ واقعات آج تو مریم صاحبہ کے ساتھ یہ پیش آیا, تو یہ معاملہ اس طرح سے آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ بلاول صاحب نے کہا. ٹھیک ہے, میرا ختم ہو گئی. 22 کروڑ پوائنٹ ٹیکن, I agree to that. فائنلی نبیل قبول بھائی 30 آپ بتا دیں, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور نون لیگ کو چھوڑیں, آپ اپنا بتائیں, آپ لوگوں کی تو سیٹنگ اوکے ہے نا, سب معاملہ سیٹ ہے نا نبیل بھائی, یہ بتا دیں بس وہاں سے. ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ خود جو ہے پی ڈی ایم والوں نے حل کر دیا ہے. تو راجہ اور رانی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں نا, کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. نہیں, ہم وکٹ, ہم دیکھو نا, ہم بٹوین دا لیگز اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کے کیا کریں گے. ہم پہلے ہی جو ہے نا, ہم پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں. پی ڈی ایم کے 1-2 اجلاس میں ہمیں پتا چل گیا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی دل گردہ نہیں رکھتی ہے کہ وہ ایک حکومت گرانے میں ہمارا ساتھ دے. ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا. بٹ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم کرتے ہیں بریک. جاتے جاتے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ آپ تصاویر دیکھ لیجیے, فہد فیصل صاحب ہیں, جن کی عمر 33 سال ہے, اور یہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس 4 سے مسنگ ہے آج شام 4:30 سے. مینٹلی انسٹیبل ہیں, ذہنی توازن درست نہیں ہے, جو کہ ہی وجہ ہے ان کی گمشدگی کا, اور اہل خانہ بہت زیادہ پریشان ہے. اس لیے ایک ٹیلی فون نمبر میں دوہرائے بھی دیتا ہوں, 0333924293. اگر یہاں کسی کو بھی علم ہو, یہ ویئرنگ اے ریڈ کلرڈ شرٹ اینڈ بلو جینس, اگر کسی کو بھی اطلاع ہو تو ضرور. میں نے کہا کہ اگر ہمارے چند سیکنڈ کے ذریعے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہو تو ہم ضرور یہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے اور اہل خانہ کی مشکلات آسان کرے انشاءاللہ. کل ملتے ہیں بشرط صحت و سلامتی. ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں